بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 20 مارچ 2025 بروز جمعرات، ٹائم پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 3:45 سے لے کر 4:45 بجے تک۔ یہ بڑا متبرک ٹائم اور بڑا اہم دن ہے۔ اب یہ کس حوالے سے اہم دن ہے؟ باقاعدہ اس دن کو جشن نوروز کہا گیا ہے۔ اہل یونان والے باقاعدہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ایران بھی اس کو بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے اس دن کو۔ اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ اس پہ بات کریں نا۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، جی عملیات کر لیں، وہ کر لیں، اس طرح کر لیں، یہ بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب اس بات تو اصل میں یہ ہے کہ اس کی دن کی اہمیت کیوں ہے؟ جشن نوروز کہتے کسے ہیں؟ جشن نوروز کا مطلب یہ ہے کہ اس دن دنیا کا آغاز ہوا تھا باقاعدہ، یا یوں کہہ لیں کہ زمین جون سی ہے وہ گھومی تھی، کن اللہ پاک کا فیصلہ، کن کہہ دیا اور وہ ہو گیا۔ سورج کی جو پہلی کرن تھی وہ زمین پہ جون سا اتری تھی۔ یہ دن واقعی بڑا اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ باقاعدہ جمعرات کو جون سا جشن نوروز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ٹائم اس کا باقاعدہ 2:45 ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کی عبادات، آپ کے عمل اور آپ کتنا اپنے آپ کو جون سا درست کر سکتے ہیں، اپنی کتنی کی اصلاح کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس دن میں عملیات کی دنیا میں تو یہ بڑا خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن دیکھیں میری بات سنیے، بات اصل میں یہ ہے کہ بجائے آپ جو بھی عمل ہے اس کا سارا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کے وچار کتنے کو شدھ، کتنے کو صاف ہیں۔ دنیا کو کوئی بھی عمل جون سا ہے وہ کامیابی کی طرف کبھی نہیں بڑھتا جب تک آپ کی سوچ پازیٹیو نہ ہو۔ اب یہ جمعرات کو یہ جو جشن نوروز آ رہا ہے، اس میں باقاعدہ ایک تو رمضان کا متبرک مہینہ ہے اور اوپر سے مولا علی کی شہادت، امیر کائنات کی شہادت بھی جون سی ہے وہ بھی قریب ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی اس دن کو جون سا بڑا خاص اس کی اہمیت دی ہوئی ہے اس دن کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دیکھیے کرنا کیا ہے اس دن کو۔ ظاہر ہے روزے تو چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ دیکھیں 3:45 سے لے کر 4:45 بجے تک آپ نے باقاعدہ 5 پھل، ایک سیب لے لیں، کیلا لے لیں، امرود لے لیں، تھوڑی سی کھجور لے لیں، اس طرح کے 5 پھل آپ نے جو ان سب وہ رکھنے ہیں، اور ایک دودھ کا گلاس، اور تھوڑی سی مٹھائی، ساتھ میں تھوڑے سے گلاب کے پھول رکھ لیجئے گا، عطر وغیرہ وہ لگا لیجئے گا، پاک صاف ہو کے، اور خدا کی وحدانیت میں داخل ہو جائیے گا۔ خدا کی جتنی بھی حمد و ثنا ہو وہ کیجیے گا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو، میرا آزمودہ، یہ میرے جتنے بھی ملنے والے ہیں جن کے کوئی کام رکے ہوئے تھے، یا جن کے کوئی مسئلے مسائل تھے، روزگار کا مسئلہ تھا، یا اس میں کوئی قرض تھا، یا کوئی گھر کا مسئلہ تھا، یا کوئی بے گھر تھا، اللہ پاک نے بالکل رحمت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب آپ اس کی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں نا، اور اس کی وحدانیت پر جب آپ یقین کر لیتے ہیں، ہر چیز کی نفی کر دیتے ہیں۔ وحدانیت کیا ہے؟ ہر چیز کی نفی کرنا، بالکل، ہاں، تو مالک مہربانی کرتا ہے۔ دیکھیں وقت بڑا اہم ہوتا ہے، وقت ہی اتم ہوتا ہے، بالکل وقت ہی اتم ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وقت کمینے لوگوں پہ بھی آ جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ باقاعدہ 3:45 سے لے کے 4:45 بجے تک یہ چیزیں آپ نے رکھ لینی ہیں، اور آپ کی جو سمت ہے وہ باقاعدہ مشرق کی طرف ہونی چاہیے، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ 4:45 بجے باقاعدہ سرطان لگن چل رہا ہوگا، کرک راشی، آپ نے سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنی ہے، اور اپنی جو بھی جائز حاجت ہے وہ اپنے رب کے حضور رکھ دینی ہے۔ بلکہ تو میں یوں کہتا ہوں کہ اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کی دھڑکنوں تک جانتا ہے۔
خدا کی قسم اپنے رب کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، غیر کو تو پھر کہنا پڑتا ہے، اپنے رب کو کہنا بھی نہیں پڑتا، وہ بن کے ہی سنتا ہے۔ صرف آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، یقین محکم ہونا چاہیے کہ وہ میری شاہ رکھ کے بھی نزدیک ہے۔ ہم صرف زبانی کہتے ہیں کہ خدا شاہ رکھ کے قریب ہے۔ جب اس یقین اور توکل کے ساتھ اس چیز کو اپنے پر وارد کر لیں کہ واقعی وہ شاہ رکھ کے نزدیک ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، تو پھر وہاں کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیے گا 3:45 بجے تک، 3:45 سے لے کر 4:45 بجے تک، جیسے ہی عصر کی اذان ہو اس کے بعد نماز ادا کر لیجیے گا، اور جو بھی آ جائے تو اپنے دل میں رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی، اللہ کی مہربانی سے ضرور پوری ہوگی، مولا پنجتن پاک کے صدقے۔ اور وہی جو پھل مٹھائی اور دودھ وغیرہ وہ یا کسی مسجد میں بھیج دیجیے گا یا کسی غریب کو اللہ کے نام کی دے دیجیے گا، اور اس کے آپ کو رزلٹ ان قریب ملنا شروع ہو جائیں گے، ان قریب ملنا شروع ہو جائیں گے، بالکل۔ اور بعض لوگ جو ان سے ہیں، خواتین جو ہیں، ان کا اپنا کوئی مہینے کا جو مسئلہ ہوتا ہے پیریڈز وغیرہ کا، ان کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنی سانس سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، دل میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی رحمت کرتا ہے، بالکل اللہ پاک بہت رحمت کرے گا۔ یہ دن بڑا متبرک دن ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ دنیا کا تو آغاز ہوا تھا اس دن میں، آپ اپنی زندگی کا نیا آغاز کر کے چلیے گا، دیکھیے گا پھر کتنی پازیٹیو آتی ہے۔ میں پھر کہوں گا اپنے خیالات کو شدھ یعنی پازیٹیو رکھنے کی کوشش کیجیے گا، بالکل ہر چیز کی جو انسی ہے اس ٹائم نفی کیجیے گا، وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کا محاسبہ کر کے پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کی طرف لے جاتی ہیں، ان چیز کا محاسبہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، انسان اپنا متر بھی خود ہے اور اپنا دشمن بھی خود ہے، تو لہٰذا اس دن سے بالکل فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ میری چھوٹی سی ویڈیو میں جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کو ضرور سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی اتنا بڑا کوئی اس میں تردد کرنے کی یا کوئی اس میں کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی دقت ہو، ضرور کیجیے گا اور پھر اس کے رزلٹ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سمت آپ نے مشرق کی طرف رکھنی ہے، اپنی منہ آپ نے جو ان سے مشرق کی طرف کرنا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ادے ہوتا ہے، ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجیے گا کہ اس دن کو جیسے ایک نیا سورج، نئی اس دنیا کا جب آغاز ہوا تھا، زمین گھومی تھی، کن ہوا تھا، خدا میرے اندر بھی جو انسی ہیں وہ رحمتیں گھوم گھوم کر جو انسے اس کی رحمت میرے پہ برسے، یہ نیت کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔